اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے عرصے تک ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لوگوں کی توجہ رہتی ہے, پریشر بھی بلڈ ہوتا ہے پبلک کا, لیکن اس کے بعد ہم بھول کر زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں جب تک کوئی اور حادثہ نہ ہو اور ہمیں اس گہری غفلت کی نیند سے اٹھا نہ دے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں معاملات بہتر نہیں ہو رہے؟ آپ نے دیکھا کہ پروگرام کی شروعات میں ایک بدترین حادثے کا ذکر جو تقریباً لگ بھگ اسی جگہ پہ ہوا تھا 2005 میں, اس کی رپورٹ ہمارے رپورٹر نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور یقیناً اس میں یہ واضح رہے کہ وہاں پہ 3 ٹرینز کا اس وقت تصادم ہوا تھا. بدترین یہ حادثہ تھا, سینکڑوں لوگوں کی اموات واقع ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشنز ہیں, جس طرح فوری طور پہ یہ ریسکیو کا عمل جاری ہونا چاہیے, لوگوں کو طبی امداد ملنی چاہیے, یا اس سے بھی بڑھ کر اگر پرو ایکٹیولی دیکھا جائے کیسے ان حادثات کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں, وہ ابھی تک بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ہمارے سامنے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج جن مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے, سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہے پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ جناب قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ قاسم صاحب وقت نکالنے کے لیے. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اسپوکس پرسن ہے پنجاب گورنمنٹ کی, ہمیں جوائن کر رہی ہیں وائا اسکائپ مسرت چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ مسرت جی آپ کی بھی یہاں پہ موجودگی کا. تو پروگرام کی شروعات میں جس طرح ہم بات کر رہے تھے, مختلف پہلوؤں پہ اس کی بات ہوتی رہی ہے کہ کیا یہ ریلوے کی انتظامیہ کی جو کارکردگی تھی وہ اپ ٹو دا مارک تھی یا نہیں, احتساب کیسے ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ایسے حادثات کی کیسے ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ سب سے پہلے ہم صحت کی بات کرنا چاہیں گے, اوور آل چیزوں کی بات کرنا چاہیں گے, قاسم صاحب شروعات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ 2005 میں ایک حادثہ ہوتا ہے, پھر 2021 میں ایک اور حادثہ ہوتا ہے, لیکن جو طبی امداد اور جو سہولتیں لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے یا جو اس کے لیے متاثرین ہیں, وہ لگ بھگ ایک جیسی ہیں. تو کیا ہم نے اتنے سالوں میں کوئی ترقی نہیں کی, کوئی بہتری نہیں آئی ہے صحت کے شعبے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہنا کہ ہم نے کوئی صحت میں بہتری نہیں لائی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کے حالات کا مجھے اس طرح سے صحت کے حوالے سے اس طرح سے اندازہ نہیں ہے. یقیناً آج سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اس سے کافی حد تک صورتحال بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت تقریباً جو بڑے ہمارے جو ٹیچنگ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ کے پاس ٹراما کی جو سینٹر ہے اس کی سہولیات موجود ہیں. آپ کے پاس ویسکولر سرجنز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس نیورو سرجنز بھی موجود ہیں, آپ کے پاس آرتھوپیڈک سرجنز بھی موجود ہیں, جو جب وہاں سے اسپتال تک جب پیشنٹ آتا ہے اسپتال میں تو اس کو پراپرلی اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. جو دوسری بات ہے کہ جب حادثہ ہوتا ہے اس اسپاٹ کے اوپر, چونکہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے, اٹ از ناٹ اونلی ریسپانسبلٹی آف سرٹن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, یقیناً ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہاں سے انجرڈ لوگوں کو شفٹ کرنا, لیکن یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے. نقصان اس میں ہوتا ہے جب آپ حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر مثال کے طور پر لوگ پھنسے ہوئے اندر, تو اس کو کیسے نکالنا ہے, کس قسم کی مشینری چاہیے, اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی ہے, آگ لگنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے, دین اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو وہاں واقعہ اس لمحے پہ ہوتی ہیں, ہماری ایمبولینسز وہاں موجود تھیں, ہم نے جتنے ہمارے ہسپتال ہیں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہیں ان تمام ہم نے ایمرجنسی نافذ کر دی. ہم نے کراچی سے ہمارے سیکرٹری ہیلتھ صاحب کو صبح سویرے بھیج دیا, اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹرز کی ٹیم بھیج دی. ہم نے وہاں پر آن دا اسپاٹ جو ہے وہ جو مائنر انجریز کے لوگ تھے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے وہاں پر جو ہے وہ کیمپ بھی لگا دیا, وہاں ڈاکٹرز بھی موجود تھے. تو these are the things that we can do. اب مثال کے طور پر وہاں پر جو باقی چیزیں جو ہے وہ چونکہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی, وہ سب ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہوتی ہے وہ, پلس ریلوے کی انتظامیہ, پلس کل کے حادثے میں آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے آرم فورسز کے لوگ بھی وہاں آئے, ہیلی کاپٹرز بھی موو ہوئے, ہیوی مشینری بھی موو ہوئی. تو وہ ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ جاب اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے ریلوے قاسم صاحب میں یہاں پہ نا آپ کو صرف اور صرف ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ کے طور پہ نہیں, یو آر ریپرزینٹنگ سندھ, یو آر لٹرلی اسپیکنگ آن بہاف آف دا سندھ گورنمنٹ رائٹ ناؤ. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ کی بات بالکل وجہ ہے اور صرف کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوآرڈینیشن کا فقدان ہمیں نظر کیوں آتا ہے. جو باتیں آپ نے کی بالکل صحیح کہ کئی لوگوں کو ریسکیو اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہیوی مشینری
مشینری کی ضرورت تھی. اس ہیوی مشینری کو موبلائز ہوتے اور جائے کنواں پہ پہنچتے 5 گھنٹے لگ گئے, جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہوگا. مسعد صاحبہ, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ہم نے آج پروگرام میں ایک اور رپورٹ بھی شیئر کی. صرف اور صرف اگر پچھلے 5-6 سالوں کی بات کرتے ہیں تو کئی حادثات ہوئے ہیں اور سینکڑوں لوگوں کی اس میں اس میں موت بھی ہوئی ہے, وہ متاثر بھی اس سے ہوئے ہیں. بہتری کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ ایک تو نمبر 1, ان حادثوں کو اوائڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ریلوے کی انتظامیہ کی کارکردگی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ ان کی وجہ سے ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اوور آل کوآرڈینیشن, اوور آل وسائل کی کمی ہے؟ آپ کس کو, یعنی سب سے بڑا فیکٹر کس چیز کو مانتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا. سب سے پہلے تو ہمیں اس کی گراؤنڈ ریالٹی چیک کرنا ہوگی, اور گراؤنڈ ریالٹی دیوار سے لکھی ہوئی ایک ایسی بدصورت حقیقت میں تو کہوں گی کہ اس طرح کے اندروناس واقعات ہوتے رہے, پے در پے ہوتے رہے, اور صرف ایک سٹیٹمنٹ کا آ جانا کہ اس پہ بڑا افسوس ہوا اور اس کی ریمیڈی کے اوپر نہ جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انفیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ ریلوے سسٹم بنا تو جو پوری دنیا میں جو ایڈوانس ترین سسٹم تھا, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یو کے میں بھی تھا, وہ پاکستان کے اندر یہ بنا. لیکن یہ ریلوے نظام, یہ پورے کا پورا سسٹم اب بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. 70 سالوں کے اندر اس کے اندر مینٹیننس بھی پراپر نہیں ہوئی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اب آ کے 70 سالوں کے اندر جب اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی, کتنے زبردست قسم کے پرانے ریلوے اسٹیشن تھے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز کے اندر, ان کو ختم کیا گیا, اور صرف اگر مینٹیننس صفائی ستھرائی تک نہیں ہوئی تو اب نئے کتنے ریلوے اسٹیشن بنے ہیں. اور ابھی دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق 70 سالہ پرانا ٹریک جس کی مینٹیننس بھی پراپر نہ ہوئی ہو, تو پھر ہم اس سے توقعات کیا مدتوں کی رکھتے ہیں؟ تو امپورٹنٹ چیز اس میں سدرا یہ ہے کہ ہمارا مقصد بالکل بھی کسی کو کرٹیسائز, اتنے افسوسناک واقعے کے اوپر جس میں میرا خیال ہے کہ جو ڈیتھ ٹول ہے بہت ہائی ہو گیا ہوا ہے, more than 60, اور جو انجرڈ لوگ ہیں وہ 100 میں ہیں. تو اس کے اوپر, لیکن اس چیز کو میں یہ کہتی ہوں کہ ٹرو انالیسس آنے والی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ یہ لیکن آلموسٹ ہم نے جو رپورٹ شیئر کی, مسعد صاحبہ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, آلموسٹ ہر سال ایک واقعہ دیکھا ہے. یعنی بڑا واقعہ ہم نے 70 لوگوں کی ہم بات واقع ہوئی تھی 2018 کے واقعے میں, جس میں ہم جانتے ہیں کہ خاص طور پہ تبلیغی جماعت کا ایک گروپ بھی جا رہا تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کووڈ کا زمانہ ہے, ویسے ہی ٹرینز میں اور جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے اس کے اندر بڑا کلوزلی مانیٹر ہونا چاہیے کہ کون مسافر سوار ہو رہے ہیں, کووڈ کی کیا اپروپریٹ SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس وقت حادثہ ہو جانے کے بعد بیچارے اپنے لواحقین کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں, یعنی جو جن کے پیارے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ہسپتال میں ہیں, انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کی کوئی لسٹ نہیں ہے. ان سب چیزوں کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سدرا, ایک تو ہو گیا کہ حادثے کی وجوہات محرکات, اس کے اوپر دیکھیں یہ قبل از وقت ہے کہ ابھی کسی کو مرد الزام ٹھہرانا. وہ اپنی نوعیت کا ڈفرینٹ حادثہ تھا, وہ چونکہ ایک ہیومن ایرر کی بیس پہ تھا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے چولہے جلائے, وہ بھی بڑا افسوسناک اور اندوناک واقعہ اپنی نوعیت کا تھا. یہ جو ہے ابھی اس کے اوپر جیسے ہی رپورٹ آتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے یہ توقع رکھیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایک لفظ تک بھی نہیں چھپایا جائے گا. عوام تک جو بھی اس کی جو ایک ایکچوئل رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی وہی آپ کے سامنے ہوگی. اب جہاں تک رہ گی بات کہ فنڈ جو تھے وہ ایسے منصوبوں میں جھونکے گئے جہاں سے کرپشن زیادہ ہو سکتی تھی, یہ ایک ریالٹی ہے. ایگزسٹنگ چیزوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اس کی مینٹیننس اور اس کو اپ گریڈ کرنا, اس کے اوپر آپ زیادہ خرد پیسوں کا کر نہیں سکتے. یہی ایک ریالٹی ہے کہ اس کا ریلوے کا نظام جو کہ پروفیٹیبل ہونا چاہیے تھا, لاسز میں آج تک ہم اس کے متحمل نہیں ہو پا رہے کہ اس کو ہم کیسے ایک تو منافع بخش بنائیں, پلس اس کے اوپر جتنا بھی اب تو یہ پورے کے پورا جو ہے میرا ماننا ہے کہ ریلوے ٹریک اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, ٹرین اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہت, کیونکہ 70 سالوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہی ایک ریالٹی ہے. جو ریلوے اسٹیشن گر جاتا تھا یا تھوڑا بہت گر رہا ہوتا تھا, اس کی مینٹیننس نہیں کی گئی اور ریلوے اسٹیشن ختم ہوتے گئے. چھوٹے جگہوں پہ ریلوے اسٹیشن جو بہت چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں تھے وہ بھی ختم ہوئے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جب بھی کوئی حادثہ کسی بھی جگہ پہ ہو جائے, پھر اس کے اوپر آپ کا رسپانس ٹائم, آپ کی جو ریسکیو کی جو ایک فیسلٹی ہے اس کا ہونا انتہائی لازمی ہے. اگر آپ کا پورا سسٹم زبردست بھی ہو, حادثے کے پھر بھی چانسز رہتے ہیں.
اس میں جو میں پنجاب کو اس لیے اپریشیٹ کروں گی، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پنجاب سے ہے، ریسکیو 1122 ایک ایسی فیسلٹی ہے جس میں ہم نے اپنے رسپانس ٹائم کو بہت منیمائز کیا ہے، امپروو کیا ہے، اور پوری تحصیل لیول پہ ہم نے یہ نیٹ ورک پھیلا دیا ہے. ابھی جنوبی پنجاب میں بھی اس کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریسکیو سروس کا جو بل پاس کیا اس کے تحت ہم نے اس کو خود مختار انڈیپینڈنٹ ادارہ بھی بنا دیا ہے. دیکھیں اس طرح کے آفٹر 18th امینڈمنٹ، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پنجاب کے بعد سب سے بڑا صوبہ سندھ ہے، اور وہاں پہ کوئی ریسکیو کا پراپر سسٹم یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے مسرت جی، اس کو میں قاسم صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. قاسم صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ تنقید ہم یقیناً وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، سندھ کے اپنے شہری بھی اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہماری، حالانکہ پچھلے 12 سال 13 سال، اب یہ تیسرا آپ لوگوں کا ٹرم کمپلیٹ ہو رہا ہے، کیوں نہیں اتنی تیزی سے یہ سارے سسٹمز اپ گریڈ کیے گئے؟ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اگر ایک طرف ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں تو ٹرینز چھوڑیے، پنجاب کے ہر ضلع میں ہر ڈسٹرکٹ میں آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں. اس طرح کی کنیکٹیوٹی نہ ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے. ریسکیو کے ذرائع، ریہیبلیٹیشن جو آپ کا شعبہ ہے، صحت کی اگر بات کی جائے، اس وقت بھی جائے وقوع سے مختلف بڑے ہسپتالوں میں جو کم از کم بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ دور تھے اس حادثے کی جگہ سے، وہاں پہ مسافروں کو، متاثرین کو شفٹ کیا گیا. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا جو ریسکیو کا نظام ہے وہ بھی ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے. انفارچونیٹ ہمارے ساتھ ہماری بہن تو بڑے صوبے کی مالک ہیں تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ایون ایمبولینس تک کی خریدنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی پچھلے 2-3 سالوں میں. اور اب ہم نے جا کے وہ تو ہم نے ایکٹ جو ریسکیو کا ایکٹ ہے وہ تو ہم نے 2 سال پہلے پاس کیا ہوا ہے. ہمارے پاس آلریڈی اس کی سروس کراچی، حیدرآباد اور تھٹا، سجاول جو بدین اس سائڈوں پہ آلریڈی چل رہی ہے. وجہ یہ تھی کہ ہمیں ڈیلے ہونے کی ریزن یہ تھی کہ ہمیں ایمبولینس خریدنے کی اجازت نہیں گئی، لیکن جو ہمارا ایگزسٹنگ سسٹم تھا، جو ہماری اسپتالیں تھیں، ان کے پاس ہم نے جو ایمبولینس سروس تھی وہ ہم نے آلریڈی ان کے پاس جو ہے اس کو ہم نے موبلائز کیا ہوا ہے، اور بہت بڑی حد تک وہ فیسلٹیز دے بھی رہے ہیں. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں یہ جو آپ کا ریلوے کا نظام ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بالکل ہماری بہن نے صحیح کہا کہ آؤٹ ڈیٹڈ نظام ہے اور اس کو اپ گریڈ ہونے کی بڑی حد تک ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ بڑی حد تک جس میں غفلت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرین آلریڈی ڈیریل ہو چکی ہے اور ہمارا کمیونیکیشن کا نظام اتنا پور ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسری ٹرین کو ہم بتا نہیں سکتے. یا جو عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ جی وہ گرین لائٹ دینا، ریڈ لائٹ دینا، یا جو بھی ہوتا ہے، یہ دس از کمپلیٹلی جو ریلوے کی جو ہیومن ریسورس وہاں پر موجود تھی وہ ان کی غفلت ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے حادثے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات، یہ جو پور نیٹ ورک، آپ ہمارے سندھ کے اوپر جتنی باتیں ہوتی ہیں آپ نے درست فرمایا، لیکن بڑی حد تک آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کل لکھا ہے کہ ہمیں 2016 سے لے کر جو ایک شیئر ہوتا ہے وفاق اور سندھ، ہم کسی اور ملک کا حصہ نہیں ہیں، ہم اسی ملک کا حصہ ہیں. اور ہمیں اس حصے میں سے اگر پی ایس ڈی پی میں ہمارا جو رول ہوتا ہے، ہمارے سندھ کے اندر جتنی اسکیمز ہونی چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ ہمیں بلینک گیم میں اس صورتحال پہ اس افسوسناک واقعے کے اوپر کھڑے ہو کر نہیں یہ چیزیں نہیں کہنا چاہتا. 2016 کی بات کر رہے ہیں، 2008 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، یعنی ایک بہت لمبا عرصہ ہے، اور اب 1-1.5 سال میں دوبارہ ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کے یہ سوال بالکل بجا ہیں کہ اگر آپ چلیں، اگر پچھلے 3 یا 4 سالوں کی بات کریں، اس سے پہلے کا عرصہ بھی تو آپ ہی لوگوں کے پاس تھا، ایک ایسا دور بھی ہم نے دیکھا ہے 5 سال کا جس کے اندر وفاقی حکومت بھی آپ کے پاس ہے، صوبائی حکومت بھی آپ کے پاس ہے، لیکن چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں. ہمارے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کل کے اس اندھوناک حادثے کو وہ کس طرح دیکھ رہی ہیں اور یقیناً جو انویسٹیگیشنز کی بات کی جا رہی ہے وہ کس طرف جائے گی. السلام علیکم مریم صاحبہ. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی اسپوکس پرسن مسرت چیمہ صاحبہ، اس کے علاوہ قاسم سمرو صاحب موجود ہیں جو کہ پارلیمانٹری سیکرٹری فار ہیلتھ ہیں ان سندھ. کس طرح دیکھتی ہیں میم کل کے واقعہ، حادثہ تو بہت افسوسناک ہے، لیکن اس کے بعد جس طرح ریسکیو اینڈ ریلیف کی سروسز تھی، کیا تسلی بخش لگتا ہے آپ کو ہمارا سسٹم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت ہی المناک اور اندھوناک واقعہ ہے، اور میں تمام لواحقین جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے. وہاں فیملیز
में इस वक्त सफे मातम बिछा हुआ है। इसके ऊपर मनफी सियासत जो है मेरे ख्याल में एक उससे ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक अमर है। और ये इसलिए कि एक जगह पे आप देखें कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है और इसमें पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की साइड से वही मड स्लिंगिंग के पिछले दौर ऑपोजिशन ने एक निशानदेही की कि इसकी मेंटेनेंस ट्रैक की अगर बेहतर हो जाती, सारा ट्रैक ही पुराना है और ये दुनिया भर में पुराने ट्रैक्स होते हैं, दुनिया भर में उनकी मेंटेनेंस ऐसी होती है कि 40-50 आपको ब्रिटिश रेल का ट्रैक जो है वो कोई परसों या 2 साल या 4 साल या 5 साल पहले नहीं हुआ। जो वहाँ का अंडरग्राउंड सिस्टम है जी, वो 60 से 70 साल पुराने ट्रैक्स हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस जो होती है वो इस तरह की होती है कि जिनसे ऐसे हादसा और वाक़यात को अवॉइड किया जा सके। अब बात इस अमर की है कि पहले तो रेलवे जो है जिनके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन होती है वो तमाम ऐसे ट्रैक्स की निशानदेही करते हुए उनको फौरी तौर के ऊपर बंद करें, उनकी फौरी तौर पर इमरजेंसी सूरत हाल लेते हुए उसकी मुरम्मत के लिए बजट एलोकेट करके नहीं भी है तो अगर बहुत सी ऐसे चीजें हैं जो रेलवे लेकर की जाती हैं, मैं खुद हुकूमत में रही हूँ, तो ये जो रेलवे ट्रैक जिनकी हालत इस ट्रैक जैसी है जो ये पत्थर वाला ट्रैक है वो तमाम फौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए। मरियम साहबा, कतई कलामी की माफी चाहेंगे, लेकिन अगर हम फाइलों में झांक कर देखते हैं बहुत सारे हमें दस्तावेजात और रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जिसमें बार बार रेलवे की इंतजामिया निशानदेही करती है कि फलाना ट्रैक को अब मुरम्मत की जरूरत है, या 14 ऐसे मकामात देखे गए हैं जहां पे हादसा तैयार है बिल्कुल होने के लिए, लेकिन वो कहीं फाइलों में दब जाता है। तो क्या इसको फिर हम किसकी जिम्मेदार लेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? फाइलों में वो इसलिए दबता है क्योंकि हम पॉलिटिकल डायट्राइज में चले जाते हैं, हम मड स्लिंगिंग में चले जाते हैं, इल्जाम तराशी में चले जाते हैं। आज आप कल देखें कि रेलवे के जो डीएस है सक्कर के, उन्होंने वो डेट भी बताई है, वो बताया है कि उन्होंने कब लिखा था कि यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जाऊंगी। एक हादसा हो गया, उस हादसे से सीखते हुए अगले हादसों को अवॉइड किया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर वो जो 14 अगर ऐसी ट्रैक्स हैं जिनकी निशानदेही हुई है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए, उन रूट के ऊपर ट्रेन को बंद किया जाए और फौरी तौर पर उन ट्रैक्स की मुरम्मत की जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप खड़े होकर पिछले 10 साल 5 साल 3 साल 4 साल 2 साल मनफी सियासत ऐसे हादसों के अंदर उन लोगों के ऊपर मैं समझती हूँ मजीद दुख होता है जिन्होंने अपने प्यारे खोए होते हैं, और ये हमेशा होता है। लेकिन मरियम साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। हमें याद है जब फौरी तौर पे पाकिस्तान PMLN ऑपोजिशन में आती है तो साद रफीक साहब ने इसके ऊपर बड़ी मेरे ख्याल में डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और मीडिया से इंटरैक्ट भी किया कि काफी चीजें बेहतरी की तरफ चली गई थी, रेलवे का पूरा इदारा हम मुनाफे की तरफ जा रहा था, चीजें बेहतर हो गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये आनन फानन चंद सालों में दोबारा ये हादसात की एक इतनी लंबी फहरिस्त क्यों बनने लगी है? मेरा ख्याल है आपने साद रफीक साहब की कल की प्रेस टॉक नहीं सुनी जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम वजूहात बताई हैं कि जो मेंटेनेंस फंड है उसमें 40% कटौती की गई है 2018 से। जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रैक जो है वो पुराना ट्रैक है और होते हैं पुराने ट्रैक, लेकिन इनकी मेंटेनेंस जो है वो इतनी रेगुलर होनी चाहिए। और इसकी आप हमारे अपने ये जो रेलवे ट्रैक है ऐसी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो गिर गई हैं, सही, लेकिन आप वो जो ये नहीं हो सकता कि 3 साल आप रेलवे ट्रैक की मरम्मत ना करें और उसकी बात ये करेंगे कि साद रफीक साहब ने 2013 में ये कहा था तो मरम्मत क्यों नहीं हुई। ये नहीं होता। हर साल डेवलपमेंट बजट और मेंटेनेंस बजट एलोकेट होता है रेलवे को, ये PIA को, इस तरह के इनके जहाजों की या ट्रेनों की मुरम्मत और मेंटेनेंस बहुत जरूरी अमर है। तो आप समझती हैं सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त आप समझ रही हैं कि मेंटेनेंस की कमी या मेंटेनेंस का ना करना ऐसे हादसात को जन्म देता है। यकीनन इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्या वजह है कि मेंटेनेंस बजट में 40% की कटौती हुई? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके अपने मेहमानों से ये डिस्कस करेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं और यकीनन अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, अपने सवालात भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक
بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں کل ہونے والے افسوسناک واقعے کے اوپر, اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ریلوے کی جو مینٹیننس کا بجٹ ہے, جس طرح کے سعد رفیق صاحب نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں اشارہ دیا, اس میں تقریباً 40% کی کٹوتی ہوئی ہے. مسرت صاحبہ اس پہ کیا کہیں گی؟ اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کا حوالہ دیا جا رہا تھا موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے, تو کافی عرصے تو یہ آمد و رفت بند بھی رہی ہے. پرفیکٹ ٹائم تھا اس طرح کی مینٹیننس کرنے کا, ان چیزوں کو توجہ دینے کا, لیکن کیا ہم نے کوئی اس طرح کی چیزوں پہ کام نہیں کیا گزشتہ کئی سالوں میں؟ دیکھیں سدرا, اس وقت چونکہ میرے نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ کیا واقعی اتنی کٹوتی لگی, تو اس کے لیے ریلیونٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں اعظم سواتی صاحب, بالکل ہم ان سے پوچھیں گے, اور اس کے علاوہ جو ریلوے کی جو ترجمان ہے وہ ایکچوئل فیگرز بتا سکتی ہے. میں اگر ٹوٹل ڈینائی کروں یا میں اسے ایگری یا ڈس ایگری اس لیے نہیں کر سکتی کہ میرا نہیں خیال کہ یہ حقیقت ہے. اب دوسری جہاں تک رہ گی بات, وہ ایک اوور آل اس میں جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے سدرا, وہ میں آپ سے ضرور عرض کروں گی کہ کووڈ کی وجہ سے جتنے بھی جو روٹین یا جو ایک روٹین کے جو میٹرز تھے, اس میں اوور آل جو فیڈرل گورنمنٹ تھی, ایون ہم نے جو ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے سارے کے سارے جو آپ کے جتنے بھی آن گوئنگ ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمز تھی, ان کو ہم نے ڈائیورٹ کر دیا تھا کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ کی طرف نا. تو اگر اس ٹیکنیکلٹیز کے اندر کہ جب ٹوٹل کوئی بجٹ کا ایک سرٹن پورشن اگر اس کو کیا ہوگا, تو اگر اس وقت میں یہ ہوا ہے تو اس پہ یہ اس طرح سے ہوا ہوگا. اس لیے نہیں کہ صرف ریلوے کو ٹارگٹ کر کے اور اس کی جو مینٹیننس کے جو بجٹ تھے ان کو کٹوتی لگائی گئی. تو چونکہ پچھلے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہم کووڈ کو بھگت رہے ہیں, تو تمام جو فنڈ تھے ان کو ہولڈ کر کے, جو ڈیولپمنٹ کے بھی تھے یا ایون مینٹیننس کے بھی تھے, ان کو ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے, جو کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا نے فیس کی, ان کو ڈائیورٹ کیا گیا. قطع کلامی کی معافی چاہوں گی, وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ایک پینڈیمک میں ہمیں خصوصی وسائل کی ضرورت تھی, لیکن جو ترجیحات ہیں, 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جہاں پہ مختلف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ضلعی انتظامیہ بھی ہے, صوبائی انتظامیہ بھی ہے, وفاقی انتظامیہ کو ایک اوور آل ایک گائیڈنس, ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اگر ہماری ایک نیشنل پالیسی نہ ہو, ہم حادثے کے بعد اسی بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ کون انیشیٹو لے گا, کوآرڈینیشن کہاں سے ہونی ہے, اگر حادثہ ریلوے کا ہے تو لیڈ کون لے گا, طیارہ حادثہ ہے تب کیا ہوگا. قاسم صاحب, بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ابھی گزشتہ رمضان میں ہم نے سال مکمل کیا طیارے حادثے کا, جو کہ کراچی میں ہوا تھا, اور جب میں یہ ابھی رپورٹس دیکھ رہی ہوں اور جو متاثرین کی فیملیز ہیں اس ریلوے حادثے کے بعد, ان کی شکایات بالکل وہی ہیں. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ مسافروں کی کوئی لسٹ ہمارے پاس نہیں ہے, کس کو کس اسپتال میں لے کے گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہی باتیں جو طیارہ حادثہ ہوا تھا اس کے جو مسافر تھے, ان کی فیملیز بھی یہی بات کر رہی تھی. تو ہم ہر سال بس آگے بڑھ رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے, لیکن ہم کچھ سیکھ نہیں رہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بڑی حد تک آپ کی باتیں درست ہیں, اور ہمیں اس سسٹم سے باہر نکل کے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہماری ایس او پیز ہے نا, اس سے باہر نکلنا ہوگا, کہ جس میں آپ ہر وقت یہ انتظار کرتے رہیں کہ جی فلاں والے کا یہ کام ہوگا, ڈپٹی کمشنر یہ کام کرے گا, ایس ایس پی یہ کام کرے گا. آئی ٹوٹلی اگری ود دس. لیکن ہم نے اس میں ابھی جو ہمارے حد تک ایفرٹ ہے, ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جیسے ہی انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد ہمیں پرسنلی جو ہے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس پہ گائیڈ کیا گیا, اور پھر ہمارے جو ریسکیو کا عملہ اس کو بھی گائیڈ کیا گیا کہ آپ یہ مطلب ایک ان کی بیسیکلی تھی, ان کی کیا کہتے ہیں پریکٹس, اور وہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پر بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو تو ہمیں اس کو جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ پریکٹس کا جو ہے نا وہ اتنی عام نہیں ہے نا. لیکن قاسم صاحب, ابھی آپ نے مسرت صاحبہ سے کہا کہ ریسکیو ایکٹ سندھ نے 2 سال پہلے بنا لیا, ایک NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ یقیناً سندھ کا اپنا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا بہت کرم ہے کہ جو حالیہ سائیکلون ہے وہ
ڈائیورٹ ہو گیا وہ نہیں آیا, لیکن اس کی جو صرف ایک ہلکی سی بریز ہمیں نظر آئی کہ جی اس سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہوئی, آندھی ہوئی, اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کے نقصان کراچی شہر میں ہی ہو جاتا ہے, سینکڑوں پیڑ گر جاتے ہیں, 3-4 لوگوں کے وہ جان سے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم تو بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں, ابھی تو کوئی بڑی اللہ کا شکر ہے ہم پہ مصیبت آتی نہیں ہے, لیکن کوئی بھی حادثہ اگر ہے تو ہمارے پاس تو کوئی رسپانس ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے کوئی سسٹمز ہی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کا منہ ہی تکتے رہ جاتے ہیں. بالکل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں جس سے دنیا جو آئیڈیل صورت حال ہے اس طرح سے ہم ریسپانس نہیں کرتے. یہ ہماری بہت بڑی کمزوریاں ہیں اور اس کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے اور یہ ہوتی بھی ہیں. لیکن جو اوور آل میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جی وہاں پر لسٹ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, لسٹ وہاں پر موجود ہے, ڈپٹی کمشنر کے آفس میں بھی موجود ہے, ڈی ایس کے آفس میں بھی موجود ہے. لیکن یہ جو آپ کی بات اس حد تک ہمیں یہاں سے بیٹھ کے, جیسے ہماری بہن نوشین نے بھی کہا اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا کہ جی ہمیں سیکھنے کی ضرورت اس حد تک ہے کہ ہمیں ان واقعات سے ہمیں نئی چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے. ہماری نئی جو ہے وہ ریسکیو کا نیا طریقہ نئی دنیا سے ہم سیکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم یہیں پہ بیٹھ کے اسی کنویں میں بیٹھ کے ہم اپنی زندگی گزاریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سیکھ رہے ہیں, جیسے ہم نے ابھی کووڈ میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کووڈ ریسپانس میں جی بہت ساری ہم نے ہسپتال امپروو کیے ہیں, ہماری ریسپانس امپروو ہوا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بیٹر ہوئی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی آہستہ آہستہ ہمارے جو ہے سر بہت آہستہ آہستہ جا رہے ہیں نا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کہہ رہی ہوں تیسرا ٹرم کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس سے زیادہ آہستہ کی تو ہمارے پاس کوئی مثال نہیں مل رہی. پھر ہمیں دیکھیں نا اس میں دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ہماری حد تک کی بات نہیں ہے نا, یہ صرف ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ پہ ہر وقت یہ الزام دے دینا کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ کیا, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوتی ہیں. یہ اس میں فیڈرل کا سندھ کوئی کسی اور ملک کا حصہ نہیں ہے, سندھ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے یا فیڈرل کا حصہ ہے. تو ہمیں وہ تمام مل کے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ لیکن میڈیا آپ کے ساتھ دیکھیں آپ کی سہولت کے لیے ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایک گیپ نظر آتا ہے کوآرڈینیشن کا بٹوین سندھ کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سے کہ کہاں پہ وہ گیپس کس وجہ سے ہیں, کہاں پہ وہ نوٹس بنے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے کووڈ میں کوئی گیپ نہیں تھا نا, ابھی ہم کووڈ میں ایک ریسپانس میں ہم این سی او سے ایک پلیٹ فارم اس پہ بیٹھ کے ہم پورا ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب این ڈی ایم اے کا یا پی ڈی ایم اے ہمیں مل کے یہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک پالیسی کے طور پر آتا ہے نا, تو آپ نے اس کو مل کے کام کرنا ہے. ہم نے اگر کہیں آگ لگتی ہے تو اس کی کیا ریسپانس ہونا چاہیے, اگر کہیں پر قاسم صاحب آل ڈیو ریسپیکٹ دیکھیں جہاں پہ اب اس طرح کی سچویشن ہو جائے, حادثہ ہو جائے, تو ہم کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں. ورنہ اگر وفاق کی طرف سے آپ کو کہا جائے کہ اس چیز کو ایسے کر لیجئے, تو پھر ایک آواز یہ بھی آتی ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کیا جائے. صوبائی خود مختاری کا مطلب ہے کہ یہ اسٹریٹجیز یہ پالیسیز ہم خود بنائیں گے. آج سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حادثہ سندھ میں ہوتا ہے تو ہم دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کوآرڈینیٹڈ کام ہونے چاہیے اور چلیں ابھی بیٹھیں گے تو آگے آ جانے سے ہم سیکھیں گے. اس وقت جو حادثہ ہو جاتا ہے اس وقت تو احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی یا سوال سندھ حکومت سے ہی کیا جائے گا کہ ہم نے پچھلے 10-12 سال میں کیا پایا ہے, کس طرح اپنے سسٹمز کو امپروو کیا ہے. حادثے سے ہمارا اس لیے بھی تعلق نہیں ہے کہ یہ مینٹیننس کرنا یا ریلوے کی تمام وفاق کا ادارہ ہی اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے ریسپانس پہ یہ ٹیم آتی ہے کہ جی اگر خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس پہ ہم نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا, یہ ہماری ریسپانسبلٹی میں آتا ہے. لیکن یہ ریلوے کو ٹریک کو مینٹین کرنا, وہاں پر سگنلنگ کو مینٹین کرنا, وہاں پر کوئی شخص اپنا کام پورا نہیں کرنا, یہ تو وفاق کا ادارہ ہے, وہ پوری طریقے سے وفاق کا ادارہ, اس میں کسی صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں. اب جیسے آپ نے خود کہا کہ یا سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جی اس میں پیسے کم رکھیں, مینٹیننس پہ پیسے کم رکھیں, یا اس ڈی ایس نے خود کہا ہے کہ جی 13-14 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حادثے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اس ادارے کا کام ہے جس نے یہ کام کرنا ہے. ہمارا کام یہاں تک یہ آتا ہے کہ جی ہمیں ریسکیو کس طرح سے کرنا تھا, ہم نے وہاں پر مشینری کس طرح پہنچانی تھی, ایمبولینس سروس کیا تھی, ہسپتالوں میں کس طرح سے ٹریٹ ہونا تھا. ہمارے پاس 70-80 پیشنٹ آئے, ہم نے اس میں جتنی ہماری سہولتیں ہو سکتی تھیں, ہماری یہاں سے کراچی سے اسپیشلسٹ بھیجے, حیدرآباد سے اسپیشلسٹ بھیجے, سکھر سے اسپیشلسٹ بھیجے, تاکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. ہم that's what we can do. باقی جو آپ نے کہا کہ یہ تمام وسائل وہ ہیں جو آپ کی دسترس میں ہیں, آپ کی جورسڈکشن میں آتے ہیں کہ آپ ان کو
موبلائز کر سکتے ہیں. جو ڈیپر کوشچنز ہیں وہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بطور قوم, بطور ریاست ہمیں یہ اپنے اندر تھوڑا سا ہمیں اس میں ریفلیکشن, انورڈ ریفلیکشن کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. جس طرح انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ایک خاص ادارے کا کام ہے تو ایک شہری کس کی طرف دیکھے کہ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دس از بینگ ڈن. ہر ادارہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں گیپس ہوں گے, لیکن وی ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ سسٹمز جس سے ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے قاسم سومرو صاحب, پارلیمانٹری سیکرٹری برائے صحت سندھ. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا. ہمارے ساتھ مسرت چیمہ صاحبہ بھی موجود تھیں. آخری منٹ ہے مسرت صاحبہ, کوئی لاسٹ میسج دیٹ یو وڈ لائک ٹو لیو آور آڈینس ود؟ جی, اس سے میں یہ عرض کروں کہ ٹھیک ہے اس ادارے کی رسپانسبلٹی تھی, لیکن دیکھیں صوبوں کی خود مختاری کے بعد اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 40 جو ہم نے فائر بریگیڈ انجن دیے ہیں کراچی کو, اس کے بعد انہوں نے تمام کل خیراتی ادارے اور آپ کے نجی اور آرمی والوں نے ریسکیو کیا. ان کا ریسکیو سسٹم آج کے دن تک نہیں ہے. یہ میرا مقصد کریٹیسائز کرنا نہیں ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, پنجاب تحصیل لیول پہ اپنا ریسکیو سسٹم لے گیا 1122, لیکن کراچی کے بڑے شہروں میں بھی فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو 40 فائر بریگیڈ کے جو انجن دیے ہیں, اور ان کے پاس اپنا انہوں نے ابھی تک کوئی سسٹم نہیں بنایا. جو ان کے کرنے کے کام ہے وہ کریں. فیڈرل گورنمنٹ آلریڈی ہی صاحبہ ایک دفعہ پھر میں آئی تھنک آئی ول اگری ود قاسم صاحب کے ملبہ سارا کا سارا نہ صرف صوبائی حکومت پہ یا کسی ادارے پہ نہیں ڈالا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کر کوآرڈینیشن کے ساتھ جن چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کوآرڈینیشن میں انیشیٹو لینے کی اور لیڈ لینے میں ایک فقدان نظر آتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی ایز پاکستانیز آر لوکنگ فارورڈ ٹو, کہ ہمارے لیڈر سے, ان پولیٹیکل ریپرزینٹیشن سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو لیڈ لے کر آگے بڑھیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.